زندگی برف کے سل کی طرح سے گھلتی رہتی ہے۔ ایک بڑے میاں تھے، گرمی کے زمانے میں برف کا سل بیچتے تھے، وہ آواز لگاتے تھے، گلیوں میں سامان بیچنے والے آواز لگاتے نا، تو گلیوں میں سامان بیچنے والے جیسے آواز لگاتے ویسے برف کا سل بیچنے والے وہ آواز لگاتے تھے، وہ کہتے تھے ارحموا علی من یذوب رأس مالہ، ارحموا علی من یذوب رأس مالہ، ارے ایسے آدمی پر مہربانی کرو جس کا کیپٹل گھلا جا رہا ہے، جس کا رأس المال اصل سرمایہ گھل رہا ہے۔ بیپاری بڑا ہوشیار ہوتا ہے، نفع میں نقصان کو بھی نقصان سمجھتا ہے۔ آم کا سیزن آیا جی، اس نے سوچا کہ 1,00,000 روپے کمائیں گے، 1,00,000 کی کمائی نہیں ہوئی جی، 50,000 کی کمائی ہوئی۔ تو لوگ پوچھیں تو کیا بولتا ہے؟ 50,000 کی کمائی ہوئی یہ نہیں بولتا، 50,000 کا نقصان ہو گیا یہ بولتا ہے۔ 50,000 کا نقصان کچھ نہیں ہوا، اس نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ 1,00,000 کمائیں گے، تو 1,00,000 کی جگہ پر 50,000 کی کمائی ہو گئی تو وہ کیا بولتا ہے؟ 50,000 کا نقصان ہو گیا۔ تو بیپاری ہمیشہ نفع میں نقصان کو بھی نقصان سمجھتا ہے، نفع میں نقصان کو بھی نقصان سمجھتا ہے۔ وہ اصل سرمایہ کیپٹل ہاتھ سے نکل جائے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ برف بیچنے والا اس کا منافع اور اس کا اصل دونوں برف کے سل میں رہتا ہے، نفع بھی اسی میں ہے، اصل بھی اسی میں ہے۔ اگر برف کا سل بک گیا تو اصل بھی نکلے گا، منافع بھی ملے گا، اور اگر برف کا سل گرمی میں پگھل کے راستے میں پانی بن کے گر کے بہہ گیا تو اصل بھی گیا، نفع بھی گیا۔ اس لیے وہ آواز لگاتے تھے ارحموا علی من یذوب رأس مالہ، ارے مہربانی کرو ایسے آدمی پر جس کا کیپٹل بھولا جا رہا ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا جی ہماری زندگی بھی برف کے سل ہی کے جیسی ہے، دنیا کی دھوپ میں زندگی کی یہ برف گھل رہی ہے، زندگی کی یہ برف گھل رہی ہے، آہستہ آہستہ زندگی مثل برف ہو رہی ہے کم، رفتہ رفتہ دم بدم یہ پگھلتی جا رہی ہے، اور اللہ نہ کرے یہ پوری پگھل کے خالی ہو گئی تو پھر دوبارہ ملے گی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ نے زندگی ایک بار دی ہے، اس زندگی کی قدر کرو، اس سے جو کمانا ہے وہ کمانے کی فکر کرو۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہو تو دنیا بناؤ، دنیا والے کہتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہو تو دنیا بناؤ، پیسہ بناؤ، بلڈنگ بناؤ، جائیداد بناؤ، بینک بیلنس بناؤ۔ ساری دنیا والے کہتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہو تو دنیا بناؤ، بناؤ دنیا کتنی بنائیں گے؟ قارون نے جتنی بنائی تھی اتنی بنائیں گے، شداد نے جتنی بنائی تھی اتنی بنائیں گے، نمرود نے جتنی بنائی تھی اتنی بنائیں گے، سکندر نے پوری دنیا فتح کر لی تھی، ہم بھی کر لیں گے فتح پوری دنیا۔ سکندر ساری دنیا فتح کر گیا، ساری دنیا فتح کر کے جب واپس اپنے گاؤں جا رہا تھا تو راستہ بھٹک گیا، راستہ بھول گیا، راستہ بھٹک گیا۔ راستہ بھٹک جانے کے بعد پریشان ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلا کے کہا سنو، اگر کوئی مجھے میرے ملک مقدونیہ واپس پہنچا دے تو یہ جو کچھ میں نے حاصل کیا سب اس کو دے دوں گا۔ لیکن کوئی سہولت نہیں تھی، نہیں پہنچ سکا، مرنے کا وقت قریب آ گیا تو مرنے سے پہلے اس نے اپنے وزیر کو بلا کے کہا میرے مرنے کے بعد مجھے نہلانا دھلانا کفن پہنانا، اور سنو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔
वजीर ने पूछा, बादशाह सलामत, कफन से दोनों हाथ बाहर निकालने का फायदा क्या होगा? फरमाया कि लोगों को पता चले सिकंदर जिसने पूरी दुनिया फतह कर ली, दुनिया से जब गया तो खाली हाथ गया, अपने साथ कुछ लेके नहीं गया। लाया था क्या सिकंदर, ले गया क्या? आते हुए लाया था क्या, जाते हुए ले गया क्या? लाया था क्या सिकंदर, ले गया क्या? दोनों हाथ थे खाली, कफन से बाहर निकले हुए। दोनों हाथ थे खाली, कफन से बाहर निकले हुए। इसलिए कमाओ, चाहे जितना कमा लो, जाते हुए इंसान अपने साथ लेके नहीं जा सकता, और अगर ले जाना चाहे तो पीछे वाले ले जाने नहीं देंगे। पीछे वाले ले जाने देंगे? बाप ने वसीयत कर दी कि जो कुछ मैंने कमाया वो मेरे साथ मेरे कफन में रख देना। बच्चे मान लेंगे, बच्चे कहेंगे कफन दे के रुखसत किया है उसका शुक्रिया अदा करो। बगैर कफन के दफन कर दें, क्या कर लोगे? कफन भी नहीं दिया, बगैर कफन के दफन कर दिया तो क्या कर लोगे? तो खुद ले जा नहीं सकता, पीछे वाले ले जाने नहीं देते, और अगर लेकर चला गया तो वहां काम नहीं आता। ये दुनिया में कमाया हुआ ये जो दुनियावी सामान, रुपया पैसा, वहां चलता नहीं है, उसकी वहां कोई वैल्यू नहीं है। आदमी मुल्क बदलता है तो पैसे की वैल्यू बदल जाती है। लोग हज को जाते हैं, उम्रे को जाते हैं, 1 लाख रुपए लेके गए, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए छोटे पैसे हैं, बड़े पैसे हैं? हाँ, बड़े पैसे। वहां ले जाके 1 लाख रुपए दे के कहा भाई यहाँ के पैसे दे दो, तो जी वहां मक्के मदीने में 1 लाख रुपए लेके 4000 रियाल देंगे। कितने जी? 4000 रियाल। 1 लाख का है, 4000 का है। वही 1 लाख ले जाकर अमेरिका में दो तो वो मुश्किल से $1100 देगा। वही 1 लाख रुपए ले जाकर कुवैत में, बहरीन में दो तो वो 400-500 दीनार देते हैं। 1 लाख 400-500 का। तो मुल्क बदलता है तो पैसे की कदर, वैल्यू बदल जाती है। यहाँ मुल्क नहीं बदल रहा है, आलम बदल रहा है। आलम, ये दुनिया का आलम, वो आखिरत का आलम। दुनिया के आलम की जो चीज है वो आखिरत में क्या वैल्यू है उसकी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी दुनिया हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितना सोना, जितनी चांदी, जितने हीरे, जितने जवाहिर, जितने मादनियात, जो कुछ दुनिया में आया, वो जो सारी दुनिया है, वो सारी दुनिया की कीमत अल्लाह के पास मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। जो तुमने कमाया है, कितना कमा लिया होगा जी? 1 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़, 10 लाख करोड़ जी। हमने बता दिया कीमत इतनी है, तुमने जो कमाया उसका हिसाब तो तुम लगा दो। तो इसलिए दुनिया में ये जो आवाज लगाई जा रही है कि दुनिया में आए हो तो दुनिया कमाओ, दुनिया बनाओ, ये गलत आवाज है। पैगंबरों ने, अंबिया ने, सैयदुल अंबिया खातमुन नबीयीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम सहाबा, ताबईन, औलिया अल्लाह ने जो आवाज लगाई वो आवाज है दुनिया में आए हो तो आखिरत बनाओ। ये दुनिया में आए हो तो आखिरत बनाओ। देखो दुनिया आखिरत बनने की जगह है, आखिरत बनाने की जगह है। जैसे माँ का पेट इंसान के बनने की जगह है, वैसे ये दुनिया का पेट आखिरत बनाने की जगह है। माँ के पेट में इंसान पूरा नहीं बना, अधूरा बन गया जी।
ہاتھ نہیں بنا یا پیر نہیں بنا یا کان نہیں بنے، کچھ نہیں بنا، بغیر کچھ اعضا بنے کے بچہ دنیا میں آ گیا تو ماں نے باپ نے بہت دکھی ہو کر، سارے رشتہ داروں نے سب نے مل کر مشورہ کر کے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ ادھورا دنیا میں آ گیا ہے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اس بچے کو ماں کے پیٹ میں دوبارہ بھیج دیجئے، 1-2 مہینے رہ کے پورا بن کے آ جائے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ سے ایک بار دنیا میں آ گیا وہ دوبارہ ماں کے پیٹ میں جا نہیں سکتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک بار جو دنیا کے پیٹ سے آخرت کی طرف چلا جائے گا وہ دوبارہ دنیا کی طرف آ نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے کہتے ہیں زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ تو ایک مرتبہ کی یہ جو زندگی ہے اس زندگی کی قدر کر لو، اس میں وہ بنا لو جو اصل بنانا ہے، آخرت بنا لو۔ یہ آخرت بنانے کی جگہ ہے۔ یہ آخرت کیسے بنے گی؟ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا آخرت بنانے کا راستہ کیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ یہ دیکھو جنت بنانے کا راستہ، آخرت بنانے کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے، ایک ایمان بناؤ، دوسرے نیک اعمال بناؤ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان اور اعمال صالحہ بناؤ گے تو جنت میں ہم تمہیں مہمان بنا کے رکھیں گے۔ جنت میں مہمان بنا کے رکھیں گے۔ کتنے دن کے مہمان؟ کتنے دن کے مہمان؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے مہمان۔ اور وہاں جو میزبانی ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میزبانی ایسی ہوگی کہ آدمی جنت چھوڑ کے کہیں جانے کا خیال نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ باہر ملک چلے جاتے ہیں، سعودی چلے گئے، جا کے وہاں سیٹل ہو گئے، بیوی بچے سب وہیں رہ گئے، 2 سال 3 سال میں ایک مرتبہ اپنے گھر کو گاؤں کو آتے ہیں، 1-2-4 دن، ہفتہ 10 دن 15 دن رہ کر پھر واپس چلے آتے ہیں۔ اب وہ اپنے گاؤں آئے جی، بھائی کے گھر بہن کے گھر، اب مہمان بنے تو ان کے ساتھ میں میزبانی کیسی ہوتی ہے؟ پہلے دن ماشاءاللہ آنے والے مہمانوں کے لیے ناٹی مرغی کاٹ کر کھلاتے ہیں، دوسرے دن ناٹی مرغی کاٹیں گے، دوسرے دن کباب گباب رہا تو گھر میں کھلاتے ہیں، تیسرے دن کیا ہوگا؟ وہی پپڑ اچار آ جائے گا۔ تو پہلے دن اسپیشل، دوسرے دن شمی اسپیشل اور تیسرے دن آرڈنری۔ پہلے دن اسپیشل ہو جائے گا، دوسرے دن سیمی اسپیشل، تیسرے دن آرڈنری۔ اب تیسرے دن جب میزبانی کا معیار گھٹتا ہے تو آدمی کے دل میں خیال آتا ہے گھر والے بیزار ہو گئے، چلو یہ بھائی نہیں دوسرے بھائی کے گھر جا کر چند دن رہیں گے، تو ادھر سے نکل کر دوسرے بھائی کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو آدمی کا مزاج یہ ہے کہ جب میزبانی کا معیار گھٹے گا تو وہ دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لا یبغون عنہا حولا، کہ جنت میں میزبانی کا معیار نہیں گھٹے گا، جنت میں میزبانی کا درجہ کم نہیں ہوگا۔ پہلے دن یہ پلس تھے تو اگلے دن یہ ڈبل پلس ہو جائیں گے، اگلے دن اور ایک پلس بڑھ جائے گا، آپ کا معیار گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو چاہے وہ ملے گا، اور وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ایکسٹرا اللہ کی طرف سے بڑھ بڑھ کے دیا جاتا رہے گا، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں اگر آنا ہے، جی جنت میں اگر جانا ہے، جنت میں اگر آنا ہے تو دو چیزیں لے کے آنا پڑے گا۔ کیا دو چیزیں؟ ایمان، نیک اعمال۔ ایمان اور نیک اعمال۔ اگر یہ دو چیزیں لے کے آؤ گے تو پھر تمہیں جنت میں جگہ ملے گی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ٹھہرائیں گے، مہمان بنا کے ٹھہرائیں گے۔ جنت اللہ کی نعمتوں کا گھر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا صحابہ سے، الا مشمر للجنہ۔ جی صحابہ سے پوچھا، ارے جاؤ گے جنت میں؟ ارے جائیں گے جنت میں؟ ہاں جائیں گے جنت میں؟ صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو سب نے کہا انشاءاللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو جنت کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ جنت میں کوئی خطرہ نہیں ہے، رسک نہیں ہے۔ جنت میں کوئی رسک نہیں، خطرہ نہیں۔ زندگی دنیا میں رسک ہے، خطرے میں ہے، پتہ نہیں کب چلے جائیں، کب آخری ہچکی لگ جائیں۔ آدمی جینا چاہتا ہے مر جاتا ہے۔ تو دنیا میں زندگی کے لیے خطرہ ہے، جوانی خطرے میں ہے، خوشیاں خطرے میں ہے، اور جی صحت خطرے میں ہے۔ اچانک صحت بگڑ جاتی ہے، مزیدار کھانا لگا، 2 نوالے زیادہ کھا لیا۔ آدمی کی مرضی، آدمی کی چاہت ہے، نفس کہتے ہیں، نفس کسے بولتے ہیں؟ جو چاہتا رہتا ہے، جی سورس آف ڈیزائر، خواہشات کا سرچشمہ، خواہشات کا سرچشمہ، سورس آف ڈیزائر، اندر سے ابلتے رہتے ہیں خواہشیں۔ بہترین بریانی کھلاؤ، مزیدار بریانی تھی، بہترین بریانی آئی سامنے تو ایک نوالا کم کھاتا ہے کہ ایک نوالا زیادہ کھاتا ہے؟ ارے بولو، ایک نوالا زیادہ کھا لیا۔ جی ایک نوالا زیادہ کھایا تو اسپیس کم ہوئی یا بچی؟ جی زیادہ اسپیس باقی رہی یا اور ذرا کم ہو گئی؟ زیادہ کھا لیا تو اب جو ہے پیٹ میں جگہ کم ہو گئی، جی اب آگے اور کچھ نہیں کھانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بریانی ختم ہونے سے پہلے میٹھا ٹٹولنا شروع کر دیتے ہیں۔ دستر پر میٹھا نہیں آیا تو آواز دے کے بولتا یہاں دستر پر ابھی میٹھا نہیں آیا، جی میٹھا کھا لیتا ہے، پیٹ بھر کے کھایا پھر اس کے اوپر میٹھا۔ ایک آدمی نے بہت دبا کے کھایا تھا، بازو والا دیکھتا رہا، جی فل کھا کے اب اس نے آواز دی میٹھا، اس نے جی اشارہ کر کے پوچھا اتنا کھا گیا میٹھا کیسے کھائے گا؟ تو اس نے کہا میٹھا کنڈکٹر ہے، جگہ بنا کے خود چلا جائے گا، اسے الگ سے جگہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ تو میٹھا کھانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، نہیں میٹھا کھاتے ہی پوچھتا ہے ذرا ٹھنڈا ہے کیا؟ پھر ٹھنڈا پینے کے بعد میں پوچھتا ہے جی پان ہے کیا؟ سب کہاں جا رہا ہے؟ الگ الگ جگہ میں جا رہا ہے، سب ایک ہی جگہ میں جا رہا ہے۔ تو دنیا کی زندگی، یہاں کی زندگی خطرے میں، یہاں کی جوانی خطرے میں، یہاں کی صحت خطرے میں، یہاں کی خوشیاں خطرے میں۔ ہر چیز کے لیے رسک ہے کہ ہر چیز رسک پر ہے، خطرے پر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی زندگی کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ نو رسک، خطرہ نہیں ہے، یہاں کسی چیز کی گارنٹی نہیں، اور وہاں ہر چیز کی گارنٹی، وہاں جو ملے گا گارنٹی کے ساتھ۔ جنت میں جانے سے پہلے ایک نہر الحیات، ایک نہر ہے نہر الحیات، اس میں ڈبا کے باہر نکالیں گے، تو جب اس میں سے ڈبا کے باہر نکالیں گے تو اندر کی ساری گندگیاں پاک ہو جائیں گی۔ اب پیشاب
वक्त मर्ग हम क्या रहे यहाँ, अभी आए अभी चले। 60-70 साल की जिंदगी अल्लाह ने दी है। हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मशहूर है कि हजरत खिजर आज भी जिंदा है। सिकंदर आजम के जमाने के थे, अगर आज भी जिंदा हैं तो कम से कम 5000 साल उनकी उम्र होगी। तो शायर कहता है 60-70 साल नहीं, खत्म हो जाने वाली जिंदगी के अगर 5000 साल 6000 साल भी किसी को मिल जाए तो जब मरने का वक्त आएगा तो क्या कहेंगे, हम क्या रहे यहाँ, अभी आए अभी चले। तो अल्लाह ने छोटी सी जिंदगी दी है और ये भी हम पर मेहरबानी करके दी है। ऐसा नहीं कि अल्लाह के खजाने में स्टॉक कम हो गया था इसलिए अल्लाह ताला ने जिंदगी छोटी कर दी, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला के पास कमी नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद वालों को 1000 साल, 700 साल, 800 साल दिया। फिर दरमियान में आने वालों को 400 साल, 500 साल, 300 साल दिया। अल्लाह चाहते तो हमको भी 300, 400, 500 साल की जिंदगी देना चाहते तो दे सकते थे। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं। छोटी जिंदगी जो अल्लाह ने हमें दी है वो हम पर मेहरबानी करती है। 60-70 साल की जिंदगी में इंसान कमाते कमाते थक जाता है। बीवी बच्चे घर गृहस्थी करते करते थक जाता है। 60-70 साल की जिंदगी में कमाते घर गृहस्थी करते थक जाता है। आप अंदाजा करो 400 साल 500 साल की जिंदगी होती तो क्या करना पड़ता। वही दुकान, वही मकान, वही बीवी, वही बच्चे, वही जिंदगी का हेर फेर, कोल्लू के बैल की तरह से वही घूमते रहना। तो 60-70 में थक जाता है तो 400 साल 500 साल करना पड़ता तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाए। ये तो अल्लाह ने एहसान फरमाया कि 60-70 में अल्लाह ने काम पूरा करा दिया। और फिर उलमा ने इरशाद फरमाया पिछली उम्मतों ने 400 साल 500 साल इबादत करके जितनी बड़ी जन्नत उन्होंने कमाई है या जितनी बड़ी जन्नत उन्होंने बनाई है, इस उम्मत के साथ में अल्लाह ताला का ये करम एहसान है कि 60-70 साल की अगर ये ढंग की इबादत कर लें तो अल्लाह ताला उन 400-500 साल वालों की जन्नत से बड़ी जन्नत देंगे। उनसे बड़ी जन्नत मिलेगी। तो ये तो जी बहुत बड़ा अल्लाह का फजल हो गया। तो इसलिए अल्लाह ने छोटी जिंदगी देकर हम पर जुल्म नहीं किया, छोटी जिंदगी देकर अल्लाह ने हम पर मेहरबानी की। ये छोटी सी जिंदगी है। इंसान दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया है, दुनिया से जाने के लिए आया है। दुनिया जीने की जगह नहीं है, मरने की जगह है।